یہ ناقص کارکردگی PTI رہنماؤں نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ شاہ محمود قریشی بولے کہ عمران خان کی مقبولیت کا خوف حکمرانوں کے انتخابات کی طرف جانے نہیں دے رہا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ حکومت صرف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ حماد اظہر بولے کہ معاشی صورتحال سے نکلنا آسان نہیں ہے، 6 ماہ سے 1 سال لگے گا۔ آج الیکشن سے کترا رہے کیوں ہیں آپ کے اندازے غلط ثابت ہوئے؟ یہ وہ خوف ہے جو آج جو حکمران ہیں، PDM کے سربراہان ہیں، وہ الیکشن سے کترا رہے ہیں۔ اسلام آباد کا ہائی کورٹ سارے پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد آرڈر دیتا ہے کہ 31 تاریخ کو انتخابات ہونے چاہیے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد ہوا؟ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، انٹلیکچوئل سرکلز میں بات ہو رہی ہے، اکیڈمک سرکلز میں بات ہو رہی ہے۔ کیا پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو ساری ہیں انتقامی کارروائی۔ اگر احتساب پہلے ہے تو پھر تو NRO 2 اور نیب ترامیم کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اگر معیشت ٹھیک نہیں ہے اور 8 ماہ میں یہ جو نااہل لوگ ہیں یہ معیشت ٹھیک نہیں کر پائے تو یہ آگے کیسے کریں گے؟ 8 ماہ کے اندر ہم نے یہ جو ایک گرتا ہوا سفر طے کیا ہے، یہ 8 ماہ پہلے اس کا دور دور تک کوئی تصور نہیں۔ معیشت حقیقتاً اس وقت ایک بہت خراب حالت میں۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔